أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری جانب وحی کی گئی ہے اس بات کی کہ جناتوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، چنانچہ ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے اور ہم ہمارے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد، اور یہ کہ ہم میں سے بعض لوگ اللہ کے خلاف ایسی باتیں کہتے ہیں جو اس کی شان کے موافق نہیں ہے، اور یہ کہ ہم یہ گمان کرتے تھے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتے ہیں، اور یہ کہ جنات انسانوں میں سے بعض لوگوں نے جناتوں کے بعض لوگوں سے پناہ چاہی، مدد حاصل کری، چنانچہ انہوں نے انہیں سر پر چڑھا لیا، اور یہ کہ وہ گمان کرتے تھے کہ جس طرح انسان گمان کرتے ہیں کہ اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اسے بہت بھاری چوکیداروں سے اور آگ کے گولوں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ ہم بعض سننے والی جگہوں پر سننے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، چنانچہ اب جو کان لگاتا ہے تو ایک آگ کا گولا وہ اپنے پیچھے پاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ اس نے یعنی اللہ نے زمین والوں کے لیے کوئی شر کا ارادہ کر رکھا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے کوئی خیر کا ارادہ کر رکھا ہے۔
اور یہ کہ ہم میں نیک لوگ بھی ہیں اور اس کے علاوہ یعنی بد اور نافرمان لوگ بھی، ہم بھی مختلف راستوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہ ہم گمان کرتے ہیں کہ لن نعجز اللہ فی الارض ولن نعجزہ ہربا، کہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اس کو زیر کر سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے، چنانچہ جو شخص اپنے رب کے اوپر ایمان لائے گا اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ظالم بھی۔ وَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، چنانچہ جو شخص اسلام لے آیا اس نے نیکی کو پا لیا۔ اور جو وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کے حقدار ہیں۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور اگر وہ لوگ سیدھے راستے پر استقامت کے ساتھ رہیں تو ہم انہیں موسلادھار بارش کے ذریعے سیراب کریں گے تاکہ ہم اس کے ذریعے بھی انہیں آزمائیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو اپنے رب کی یاد سے اعراض کرے تو وہ دردناک عذاب والے راستوں پر چل پڑا۔ اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، چنانچہ ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارا جائے۔ اور وہ لوگ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے جو اس کی جانب بلاتا ہے تو وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سورہ جن ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر خاص طور پر اللہ رب العالمین نے خاص طور پر انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے جنات کے احوال بیان فرمائے ہیں کہ جنات کیا ہیں، کس طرح سے ہیں، شریعت کا ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مکلف ہیں یا نہیں، اور تفصیل اللہ رب العالمین نے اس میں بیان فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، پوری امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ انسانوں میں سے ہیں، یعنی نبی جو ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، اور جتنے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا وہ جناتوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں کی طرف بھی مبعوث کیے گئے تھے۔ وہ انسان تھے لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے انہیں جناتوں کے لیے بھی مبعوث فرمایا، وہ جناتوں کے بھی نبی تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو نقل کیا ہے، بعثت الی الاحمر والاسود، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ہر چیز کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، حتیٰ کہ کلر کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ لال اور کالی ہر چیز کی جانب اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس حدیث کے تحت، اس حدیث کی شرح میں محدثین نے بات لکھی ہے کہ احمر اور اسود سے انسان اور جنات مراد ہیں، یعنی جس طریقے سے نسبت کی گئی ہے جناتوں کی آگ کی طرف، تو گویا کہ آگ کا رنگ جس طرح لال ہوتا ہے اسی طریقے سے جناتوں کو اس سے نسبت دیتے ہوئے اس سے ملا کر یہ کہا گویا کہ وہ آگ یعنی لال کلر کی مخلوق، لال رنگ کی مخلوق ہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں کی تخلیق اور انسانوں کی نسبت اور انسانوں کے پیدائش کے اندر جو مٹی کا رول زیادہ ہے، مٹی کا عنصر غالب ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی کہ انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، آیا پچھلی رکوع کے اندر پچھلے سورت میں بات آئی تھی کہ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، تو اس مٹی کا رنگ کالا ہوتا ہے، تو لہذا انسان کی نسبت اس طرف کر دی گئی کہ گویا کہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اس وجہ سے گویا کہ اس کا رنگ اور اس کا کلر کالا ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا اور جناتوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا ہے، اور جس طرح سے انسان مکلف شریعت محمدیہ کے، اسی طرح سے جنات بھی مکلف شریعت محمدیہ کے، اور جس طرح سے عذاب اور انعام انسان کے ساتھ ہونا ہے اسی طرح کا عذاب اور انعام جناتوں اور شیاطین کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ اب یہاں پر جو بات ہے وہ یہ کہ
کہ عام طور پر یہ بات ایک ذہن میں آ جاتی ہے، ایک تصور کے طور پر، ایک خیال کے طور پر یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو عام طور پر عذاب کا ذکر کیا ہے، کہ اللہ رب العالمین جو عذاب دے گا، عام طور پر جس عذاب کا ذکر ہے وہ آگ کا عذاب ہے۔ جہنم کے اندر جو عذاب کی شکلیں ہیں، جو عذاب کی قسمیں ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے اندر آگ کا عنصر ضرور ہے۔ اسے نار جہنم، اسی سورہ کے اندر آگے بات آ رہی ہے کہ نار جہنم، اور اللہ رب العالمین نے نار جہنم کا ذکر بہت زیادہ موقعوں پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین جو لوگوں کو عذاب دے گا اس آگ کا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ کئی سارے عذاب، اور ان سارے عذاب کو ذکر کرنے کے بعد یہ دیکھا جائے مقدم عذاب، سب سے زیادہ بلند عذاب، یا یہ سمجھ لیا جائے کہ سارے عذاب اس کے بغیر ادھورے ہیں، وہ عذاب آگ کا عذاب۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جناتوں کو اور شیاطین کو تو خود اللہ رب العالمین نے آگ سے بنایا ہے، لہٰذا انہیں آگ کے عذاب کا کیا احساس ہوگا، یا انہیں آگ کا کیا مزہ آئے گا؟ آگ تو ان کو احساس ہی نہیں ہوگا، اس وجہ سے وہ خود آگ سے بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی کہا جائے کہ آگ کا انگارہ ہے، اس آگ کے انگارے کے اوپر ایک اور انگارہ اگر ڈال دیا گیا تو پہلے والے انگارے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ اس انگارے کو فرق پڑے گا۔ یہ تو ضرور ہو جائے گا کہ آگ اور بھڑک جائے گی، آگ اور زیادہ ہو جائے گی، یہ تو ہوگا، لیکن دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک اشکال پیدا ہوا۔ اس کا جواب مفسرین نے یہ دو جواب دیے ہیں۔ اس کا ایک جواب تو یہ سب سے بہترین جواب یہ دیا گیا، سب سے بڑھیا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور یہ بات بالکل مشہور و معروف ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو جس طرح سے اللہ رب العالمین نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جناتوں کو، شیطان کو آگ سے بنایا ہے۔ لیکن انسان کو اگر دیکھا جائے اس کے جسم کے اوپر کہیں پر مٹی کا عنصر نظر نہیں آتا ہے، مٹی اس کے جسم پر نظر نہیں آتی ہے۔ کوئی دیکھ کر کہہ نہیں سکتا کہ مٹی کا پتلا ہے، کوئی اس کو مٹی نہیں کہہ سکتا، بلکہ اس کو ایک انسان ہی کہا جائے گا، ذی روح کہا جائے گا۔ اگر اسی انسان کو جو مٹی سے بنایا گیا ہے، اگر ایک مٹی کا ڈھیلا اس کو مارا جائے، یا مٹی کا ایک پتھر اس کو مارا جائے، یا کنکر اگر اس کو مارا جائے، تو اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے تکلیف ہوگی کہ یہ مٹی سے بنایا ضرور گیا ہے انسان، لیکن یہ مٹی نہیں ہے، اس کی شکل پوری بدل گئی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر یہ مسجد ہی کی تعمیر ہے، اس مسجد کی تعمیر کی بنیادوں کے اندر کئی ساری چیزیں ہیں، لیکن جب اوپر تعمیر ہوئی ہے تو بنیادوں میں چبی ہوئی چیز سب دب گئیں، جتنی چیزیں بنیادوں میں تھی وہ سب دب گئیں، ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ وہ چاہے موجود ہیں لیکن ان کا نام بھی بدل گیا، ان کا نقشہ بھی بدل گیا، اور کوئی ان کا ظاہر، کوئی اظہار بھی ان کا نہیں ہے کہ وہ چیز یہاں موجود تھی، لیکن وہ چیز بہرحال ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انسان کو مٹی سے بنایا، لیکن مٹی سے بنانے کے باوجود ایسے جسم پر مٹی نظر نہیں آتی ہے، نہ ایسا لگتا ہے کہ انسان جو ہے مٹی کا بنا ہوا ہے۔ مٹی بنائی گئی، مٹی جو اس کے عنصر میں موجود ہے، یہ بات تو یقینی ہے، لیکن جب انسان کو مٹی کے ذریعے کوئی تکلیف پہنچایا جائے، مٹی کے ذریعے اس کو مارا جائے، ڈھیلا کنکر پتھر اگر مارا جائے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے شیاطین کو اور جناتوں کو اللہ رب العالمین نے آگ سے بنایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کی تخلیق اسی آگ ہی آگ نظر آئے، یا جناتوں کا جسم ایسا ہو گویا کہ وہ آگ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اسی لیے جب مطلب یہ نہیں تو جس طرح انسان کو مٹی سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح سے شیطان کو اور جناتوں کو آگ سے تکلیف ہوگی۔ اس لیے تکلیف ہوگی، آگ سے بنایا ضرور گیا ہے، لیکن ان کو آگ نظر آنے والی چیز نہیں ہے کہ کوئی جنات ہے، کوئی اس کے آگ ہی آگ اس کو دکھ رہی ہے، بلکہ آگ سے اللہ نے بنایا ہے، آگ کا عنصر اس کی تخلیق میں غالب ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے جو جناتوں کو اور جو ہے شیاطین کو بنایا ہے، وہ آگ سے اللہ نے اپنے علم کے اعتبار سے جس آگ سے بنایا ہے، وہ آگ جہنم کی آگ سے بہت زیادہ ہلکی اور درجے کے اعتبار سے بہت زیادہ کم ہے۔ شیطانوں کو اور جناتوں کو اللہ رب العالمین نے آگ سے بنایا ہے، یہ بات تو تحقیق شدہ محقق ہے، لیکن جہنم کی آگ سے بنایا گیا ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ اور جہنم کی آگ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے اتنی خطرناک آگ ہے، اتنی خطرناک آگ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دنیا کے اندر جو بات بیان فرمائی وہ صرف اور صرف مثال کے ذریعے بیان فرمائی، یعنی صرف انسان کو سمجھانے کے لیے بیان فرمائی، ورنہ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، تقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کا آخرت کی جنت کی نعمتوں سے کوئی تقابل ہو سکتا ہے، اور نہ دنیا کی جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں ان کا آخرت اور جہنم کی عذاب اور پریشانیوں سے کوئی تقابل نہیں ہے۔
تو پہلی بات تو یہ کہ ان کو بھی عذاب آگ کا دیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ اللہ کس طرح دے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں کے بھی نبی تھے، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لی جائے، یہ عقائد میں سے ہے، یہ بات عقائد میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں کی طرف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عقائد میں سے ہے کہ امت کے اندر جو خارجی فتنے، امت کے اندر سے جو پیدا ہونے والے لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مسلمانوں میں سے اٹھتے ہیں، جنہیں خارجی اور داخلی فتنے کہا جاتا ہے، کہ ہم میں سے ہی نکل کر پروان چڑھے اور مسلمان ہیں اور مسلمان کہلا رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن قرآن و حدیث کی ایسی تفسیر یا یہ کہہ لیا جائے تحریف کر دیتے ہیں، اسے بدل دیتے ہیں، پھر اس سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں، اور سننے والے کو، سامنے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بات کچھ اور ہے اور ہمارے سامنے بات ابھی تک کچھ اور آئی ہے۔ تو انہی فرقوں میں سے یا انہی فتنوں میں سے کچھ لوگ اب اس طرح کے اٹھ گئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، اور گویا کہ وہ علل اعلان اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کو صرف انسانوں کے لیے محدود کر رہے ہیں۔ لہذا اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ نظریہ غلط اور باطل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام انسانوں کی جانب بھی اور جناتوں کی جانب بھی نبی بنا کر بھیجے گئے، اور روایات کے اندر، تاریخ کے اندر، کتابوں کے اندر بہت سارے واقعات ذکر ہیں۔ جنات صحابہ کے واقعات ذکر ہیں، جنات شہداء صحابہ کے واقعات ذکر ہیں، جو اللہ کے راستے میں جنگ لڑتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، یعنی صحابی ہیں اور شہید ہوئے۔ جنات صحابہ کرام کی قبروں سے جس اعتبار سے خوشبو آنا، اس کا بھی ذکر ہے۔ یہ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کتابوں کے اندر موجود ہیں، کہیں بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ، کہیں کچھ کمزور روایت کی بنیاد پر، لیکن یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر جنات بھی ایمان لے کر آئے، اور وہ صحابہ کرام بھی ہوئے ہیں، اور اس میں بعض شہداء اسلام بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ بات عقیدے کی ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ جناتوں کے تعلق سے ہمارے یہاں پر ایک یہ سمجھ لیا جائے ایک ذہن بنا ہوا ہے، یا ایک مائنڈ ہمارا اس طرح سیٹ ہے کہ پر اسرار مخلوق اسے سمجھا جاتا ہے۔ وہ پر اسرار اس وجہ سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، یعنی ہیں اس اعتبار سے کہ وہ انسان کو پریشان بھی کرتے ہیں، کبھی انسان کی مدد بھی کر دیتے ہیں، اور اس اعتبار سے ساتھ نہیں ہیں کہ نظر نہیں آتے ہیں، تو نظر نہیں، اور اللہ رب العالمین طاقت انہیں عطا فرمائی ہے کہ وہ کوئی سا بھی جسم بنا لیں، کسی کے اندر چلے جائیں، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح جو ہے شیطان دوڑتا ہے، اور خون جس طرح انسان کے جسم میں گردش کر رہا ہے، اسی طریقے سے شیطان بھی اس کے اندر جو ہے جسم میں گردش کرتا ہے۔ یہ کئی ساری روایات ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں میں کئی ساری باتیں ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کئی بار جو انسان پریشان اور بہت زیادہ یہ سمجھے شک اور شبہے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی سر درد بند نہیں ہو رہا ہے تو لگتا ہے جنات کا اثر ہے، کبھی اولاد ذرا سے نافرمان ہو گئے تو لگتا ہے جنات کا اثر ہے، کئی گھر کے اندر کوئی چوری ووری ہونے لگ گئی تو لگ رہا ہے کہ جنات کا اثر ہے۔ یہ ساری کے ساری چیزیں جنات کے اثر سے ہوتی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، اس سے انکار نہیں ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور و معروف واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقے کی کھجور پر جب معمور فرمایا کہ اس کی حفاظت کرنا، تو جنات آ رہا ہے اور اس میں سے نکال کر جا رہا ہے، لپ بھر کر نکال رہا ہے، اور جب اس کو پکڑ لیا تو کہا میں تو پریشان حال ہوں، اس وجہ سے میں نے نکال لیا۔ اگلے دن پھر آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ وہ جھوٹا ہے، وہ شیطان ہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے کہا کہ وہ شیطان ہے، 2 مرتبہ تو آپ نے کہا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تمہارا مہمان پھر تمہارے پاس آئے گا۔ تو لہذا یہ بات تو سچ ہے کہ جنات پریشان کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین طاقت بھی انہیں دے رکھی ہے کہ اتنا تو انسان کو پریشان کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز سوچنے کی کہ انسان کو زیادہ وہمی نہیں ہونا چاہیے، زیادہ شک و شبہے میں مبتلا انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا سی بات ہو جائے، ذرا پہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو فوراً انسان کا دماغ جنات کی طرف چلے جائے کہ جنات نے پریشان کر دیا، یا جنات کی دخل اندازی ہے، یا جنات کا اس کے اندر ہاتھ۔ یہ ہوتا ضرور ہے، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ انسان اگر ایسا اتنی زیادہ طاقت ان کو دے دی جاتی، یا سب کچھ جنات ہی کر لیتے، اگر انسان کے بس میں کچھ ہوتا ہی نہیں تو انسان کا جینا محال ہو جاتا۔ کیونکہ شیطان اور جنات جو بہت پریشان کرنے والی مخلوق ہے، شیاطین اکثر جو ہیں، شیاطین الانس والجن کی جو بات آئی ہے تو اس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ اکثر شیاطین جو ہے وہ جنات میں سے ہیں،
اکثر شیاطین اگر ایسا ہوتا ہر چیز کی اتھارٹی جنات کو دے دی جاتی یا ساری کے ساری چیزیں جنات کے قابو میں ہوتی یا جس طرح سے جنات چاہتا فائدہ نفع نقصان کر دیتا تو پھر انسان کا اس زمین پر رہنا محال ہو جاتا، ناممکن ہو جاتا، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان کرتے۔ تو یہ بات تو پریشان بھی کرتے لیکن ان کی بھی حد متعین ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے حفاظت کے جو طریقے بیان فرمائے ہیں وہ طریقے ہماری زندگی میں نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی واقعے کے اندر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صدقے کی کھجوروں والا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تائید کری جنات کی اور شیطان کی، جب اس نے کہا کہ صبح و شام یہ پڑھ لو تو ہر شیطان اور جنات سے بچ جاؤ گے، اس میں آیت الکرسی بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تائید کری اور کہا بولے ہے تو وہ جھوٹا لیکن یہ بات وہ سچ بول رہا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا آیت الکرسی پہ کتنا عمل ہے۔ شاید میں نے ایک آدھ مرتبہ پہلے مثال دی تھی، بلکہ مثال تو حقیقت ہے، یہ صرف فار ایگزامپل نہیں بلکہ حقیقی مثال وہ یہ ہے کہ جب آج امت سے بات کوئی بھی افراد ہیں آ رہے ہیں، کوئی علماء کے پاس، اہل علم کے پاس یا عاملین کے پاس کہ روزی میں برکت نہیں ہے، کام دھندہ نہیں چل رہا ہے، کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی بھی ایسی چیز بتا دیجیے روزی میں۔ اگر ان سے کہا جائے چاشت کی نماز کی پابندی کرو تو سر سے لے کے پاؤں تک ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی نئی بات انوکھی بات بتا دی، حالانکہ چاشت کی نماز میں روزی کی برکت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے، اور یہ مسنون عمل ہے، تجربے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مسنون عمل ہے، سنت عمل ہے۔ ایک مرتبہ بات آئی تھی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے ایک مرتبہ کہا کہ ابا جان جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے نا کہ ککر متا جو ہوتا ہے کہ اس کا رس اگر کوئی انسان آنکھ میں ڈال لے تو اس کی آنکھوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، اس کی بینائی میں فائدہ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ بولے یہ بات بالکل سچ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچ ہے۔ تو کہا اچھا، بولے تمہیں کیسے پتہ چلا سچ ہے؟ بولے میں نے تجربہ کر لیا، میں نے پریکٹیکل کر کے دیکھ لیا کہ واقعی یہ بات سچ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کاش کہ تیری آنکھیں ہی چلی جاتی، فائدہ نہ ہوتا، تیری آنکھیں ہی چلی جاتی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ویسے ہی مجرب ہے، ویسے ہی محقق ہے، ویسے ہی مصدق ہے، اس میں تجربے کی، تحقیق کی، تصدیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ اس میں شفا ہے، اس کے رس میں آنکھوں کے لیے شفا ہے، تو بات ہی ختم۔ اب یہ تو ہے ہی صحیح یقینی بات ہے۔ تو جس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، جو اعمال مسنونہ بیان فرمائے، اس میں آیت الکرسی ہے صبح و شام، اس کا ہم غور و فکر کریں کہ ہماری زندگی میں ہے یا نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی، بڑی اہم نقطے کی بات، وہ بات یہ بیان فرمائی کہ اگر سارا زور جادو کے اندر اور سارا زور جناتوں کے اندر ہوتا نا تو علماء اور شہداء، دو نام لے بولے، علماء اور شہداء کبھی بستروں سے اٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔ یعنی وہ لوگ جو میدان جنگ میں جا رہے ہیں، جو دین کی خاطر جنگ لڑنا، شہید ہونا ہے، مستقبل میں شہید ہیں جو، وہ لوگ اور علماء کبھی بستروں سے نہیں اٹھ پاتے، اس وجہ سے کہ باطل کو سب سے زیادہ تکلیف ہی پہنچانے والے علماء اور غازیان اسلام ہیں۔ جو اسلام کے آنے والے باہری طرف سے ہوں یا اندرونی طرف سے فتنے جو آنے والے ہیں، علماء ان کا دفاع کرتے ہیں، چاہے عقائد کے تعلق سے ہو یا اسلامی نظام کے تعلق سے ہو، اہل حق علماء ان کا دفاع کرتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پوری بستی کے اندر اگر ایک بھی عالم حق نہیں ہے جو حق بات بیان کرنے والا، حق کی ترجمانی کرنے والا ایک بھی اگر عالم نہیں ہے، پوری بستی گنہگار ہوگی۔ علماء حق کا پیدا کرنا امت کے ذمے فرض کفایہ ہے، جس طرح سے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ کے لیے ہم دوڑ کے آتے ہیں، تیزی کے ساتھ آتے ہیں، دوسرے شہروں سے آ جاتے ہیں، دوسرے صوبوں سے، حتیٰ دوسرے ملکوں سے آ جاتے ہیں، تو یہی دوڑ دھوپ ہمیں علماء پیدا کرنے کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے غالباً کسی بزرگ کا ملفوظ ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ ہمیں مدارس کو آپ کے چندوں سے زیادہ آپ کے بچوں کی ضرورت ہے۔ جہاں مدارس کو چندہ دے رہے ہیں، وہاں مالی امداد کر رہے ہیں، وہی ہمیں بچے بھی دیں تاکہ آنے والے وقت کے اندر اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکیں، اسلام کا صحیح چہرہ پیش کر سکیں۔ ورنہ ایسا نہیں کہ مال تو بہت دے دیا، اولاد نہیں دی، تو یہ مال خرچ کہاں ہوگا، یہ مال صرف کہاں ہوگا؟ ورنہ امت کا آج تو الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے ایک ماحول اللہ چینج کر رہا ہے، بدل رہا ہے کہ وہ لوگ جو مالدار ہیں، جو اثر رسوخ والے ہیں، جن کے اولاد ذہین اور فتین ہیں، وہ لوگ بھی اپنے بچوں کو مدارس میں ڈال رہے ہیں۔ الحمدللہ ماحول بدل رہا ہے۔ ورنہ آج سے چند سال پہلے ہمارے بڑے بزرگوں سے پوچھ لیں ہم کہ مدارس کے اندر کون سا طبقہ جاتا تھا، مدارس کے اندر وہ طبقہ جاتا تھا تو یا تو بالکل غریب ہے یا ایسا بچہ جو کسی کام کا نہیں ہے،
یعنی جو جس اعتبار نہ تو ذہین ہے نہ فطین ہے، کہیں دماغ نہیں چل رہا، مدرسے میں ڈال دو۔ اسی لیے ایک بات میں جملے معترضہ کے طور پہ بیچ میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہم کیا ہوتا ہے، ہم سب اسی کشتی کے سوار ہیں، اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ ہم کبھی ہمارے بچے شرارت کرتے ہیں نا تو انہیں ایک جملہ کہتے ہیں تو سدھر جا ورنہ مدرسے میں ڈال دوں گا۔ تو بچے کے دل میں بچپنے سے مدرسے کی ہیبت ڈال دی، بچے اس کو یہ پروتساہت کیا جائے، اس کو یہ ابھارا جائے کہ تو اچھا کام کرے گا تو دیکھو مدرسے میں ڈالیں گے۔ وہاں قال اللہ قال رسول پڑھنے کے لیے اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، بیکار لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اچھا کام کرے گا تو ہمارے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ تجھے مدرسے میں ڈال دیں گے، پھر تجھے کپڑے بھی اپنے ہاتھ سے دھونا ہے، کھانا بھی تجھے اپنے ہاتھ سے بنانا ہے، برتن بھی اپنے ہاتھ سے صاف کرنا ہے۔ ایک مدرسے کا تصور اس کے دماغ میں اتنا بھیانک بنا دیا گیا بچپن سے، اتنا خطرناک تصور اس کے دماغ میں مدرسے کا بنا دیا گیا کہ وہ بچہ مدرسے کے نام سے چڑنے لگ جائے گا، مدرسے کے نام سے بھاگنے لگ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بلکہ بچے کے دل میں مدرسے سے محبت ڈالنا ہے۔ بہرحال تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بات بیان فرمائے کہ علماء کا پیدا کرنا فرض کفایہ ہے، یہ امت کے اندر داخلی فتنے ہو یا خارج ان سے دفاع کرتے ہیں۔ اور دوسرا مجاہدین اور شہداء اور غازیان جو اسلام پہ جو حملے ہو رہے ہیں ہتھیاروں کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، اس سے جو اسلامی حکومت کی اور مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، مسلمانوں کے سرحدوں کی حفاظت کرنے والے۔ تو بیان فرما اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر جادو اور جنات اور ساری چیزیں انہی میں اثر ہوتا، سب کچھ یہی کر سکتے تھے، تو علماء اور شہداء بستروں سے نہیں اٹھ سکتے تھے، کیونکہ اتنے جادو ٹوٹکے، اتنے جادو ٹونے ان پر کیے جاتے ہیں، اتنا کسی پر نہیں کیے جاتے۔ اور اسلامی تاریخ کو ہم پڑھ لیں صحابہ اکرام کے دور سے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کو خاص طور پر ہم پڑھیں، تاریخ شام وغیرہ جیسی جہاں پر شام کے ملک کی تاریخ بیان کری گئی، ان علاقوں کی تاریخ کو اگر ہم پڑھیں گے تو وہاں پر جب باطل تلوار سے ان کا سامنا نہیں کر پایا تو جادو کا، ٹونے ٹوٹکوں کا سہارا لیا اس نے، اور ان جادو اور ٹونے اور ٹوٹکوں سے چھوٹے چھوٹے مسنون اعمال کے ذریعے وہ فتح یاب ہو گئے۔ بہت بڑے بڑے عملیات کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس بات سے انکار نہیں ہے، کئی بار ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کی بھی، نظر بد بھی ہوتی ہے، جنات بھی ہوتے ہیں، جادو بھی ہوتا ہے، شیطان بھی۔ کوئی اگر اس کا انکار کر رہا ہے نعوذ باللہ تو دین کے بڑے حصے کا انکار کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جن کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، اس کے اندر نسخے چھپے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی اپنے انتقال کے وقت کہ مجھے اپنی اولاد کے لیے فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ ان کی بیٹیاں پیاز سے روٹی کھا رہی ہیں اور ابا جان سے منہ چھپا رہی ہیں کہ یہ پیاز کی بو ابا جان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایسی حالت کے اندر ہے کہ مجھے اپنی اولاد کے لیے فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے انہیں سورہ واقعہ سکھا دی ہے۔ اب ہم تو اسی بحث میں پڑھ گئے، سورہ واقعہ والی روایت ضعیف ہے کہ صحیح ہے، ہم اسی بحث کے اندر پڑھ گئے، عمل کے معاملے سے دور ہو گئے۔ حالانکہ محدثین کا اصول ہے، محدثین نے بات لکھی ہے کہ ضعیف حدیث اگر ہو جو فضائل کے اعتبار سے اگر ہو تو بالکل قابل قبول ہے، اور یہاں پہ کوئی عقیدہ بیان نہیں کیا جا رہا، کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا جا رہا، یہاں فضیلت بیان کری جا رہی ہے ایک سورہ کی کہ اس سورت کو جو رات میں پڑھ لے گا اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اس کو فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ میں نے ایک نسخہ بتا دیا، ایک گر ان کو سکھا دیا ہے کہ میں نے سورہ واقعہ انہیں سکھا دی، انہیں فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ جب یہ بات انہیں اور عمل پھر دنیا نے دیکھا کہ جن کے انتقال کے وقت ان کے پاس کچھ مال و دولت نہیں تھا، ان کی ساری اولاد اللہ نے بڑے بڑے عہدوں پر فائز کری، ملک کے گورنر بڑے، حکومت کو گورنر بنے، حکومت کے نظام کو چلانے والے بنے، اللہ نے مال اور دولت اور عزت اور طاقت ساری چیزیں بے شمار اللہ نے عطا فرمائی۔ تو لہٰذا یہ جب چیزیں آئیں وسوسے والی یا اسی طرح کی کوئی چیزیں آئیں تو پہلے دیکھیں سنت نبوی میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس خاص طور پر جادو کے توڑ کے لیے نازل ہوئی تھی، اور اگر کوئی حق عامل ہوگا جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے علاج کرنے والا ہوگا وہ بغیر معوذتین کے علاج کرے گا ہی نہیں، کیونکہ معوذتین خاص نازل ہی اس لیے ہوئی ہے کہ جادو کے توڑ کے لیے۔ تو لہٰذا جنات، جادو، نظر بد وغیرہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کے لیے کوئی اگر ہمیں رہنمائی کرے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں کوئی سی بات کی رہنمائی کرے تو ہم اس کو اچک لیں، بالکل اس کے لپک جائیں کہ یہ مصنون عمل ہے، اس میں فائدہ ہونا یقینی ہے۔ اور تجربات جو ہیں، مجربات جو عمل ہیں، یعنی وہ عمل جس کسی عامل کا تجربہ ہے، انہوں نے کسی کام کو کرا، کوئی قرآن و حدیث کی کوئی آیت پڑھ دی، مثلا قرآن کی آیت پڑھ دی یا کوئی حدیث کی تلاوت کر لی، ایسا کوئی سا کام کرا انہوں نے جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف نہیں ہے، ایسا کوئی سا کام انہوں نے کرا۔ مثال کے طور پہ ایک موٹی سی مثال لے لیں کہ کسی کے پیٹ میں درد تھا،
مثال کے طور پہ کسی کے پیٹ میں درد تھا تو کسی شخص نے, کسی عامل نے یہ کرا کہ انہیں سورہ بقرہ کی کوئی سی ایک آیت پڑھ کے دم کر دی. اب یہ سورہ بقرہ کی جون سی آیت, مثلا مان لیں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 دم کر دی انہوں نے. اب دم جب انہوں نے کر دیے تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 پیٹ کے درد کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے, یہ اس کی رہنمائی کتاب و سنت میں نہیں ہے. سورہ فاتحہ میں تو یقیناً شفا ہے کیونکہ وہ سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سورہ فاتحہ جو ہے شفا ہے ہر بیماری سے. لیکن اب یہاں پر ان عامل صاحب نے یہ کرا, کتاب اللہ کے خلاف کوئی کام نہیں کرا بلکہ آیت کتاب اللہ ہی کی پڑھی اور اس کے اندر دم کر کے ان کو دے دیا. یہ اسی طرح سے کچھ بھی کام ہو سکتا ہے جو شریعت کے خلاف نہیں چاہتے وہ انہوں نے کام کرا اور کر کے وہ کام انہوں نے دے دیا. کئی بار ایسا ہوتا ہے بورنگ کا مثال کے طور پر پانی کا ہوتا ہے, کسی انسان کو یہاں پانی ہے کہ نہیں مجھے بورنگ کروانا ہے, کسی پڑھنے والے نے قرآن کی ایک دو آیت پڑھ کے, وہ آیت اس کے لیے نہیں اتری تھی کہ صاحب بورنگ کا پانی کے اندر برکت ہو جائے, لیکن انہوں نے پڑھ کے دے دی. اب پڑھ کے دے دینے کی وجہ سے پانی وہاں سے نکل گیا. اب یہ کہا جائے گا جو ان کا تجربہ ہے, یہ تجربہ ہے, اس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے فائدہ نہیں ہو, لیکن سنت اعمال جتنے بھی ہیں ان تمام میں فائدہ یقینی ہے. یا جب بھی ایسے مسائل آئیں, اس طرح کی باتیں آئیں, تو سب سے پہلا کام ہی ہمیں یہ کہ اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ جب انسان مسنون اعمال کے ذریعے علاج کرائے گا تو بہت ساری چیزوں سے اللہ اس کو بچا لے گا. کئی ساری آگے آنے والی اسٹیپس اٹھانے سے پہلے اللہ اس کو بچا لے گا, اس میں مسنون اعمال کے اندر علاج کرایا ہے. تو جادو, جنات وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کے تعلق سے تھوڑا سا ہمیں وہمی ہونے سے بچنا ہوگا. وہمی بھی بہت انسان ہو جاتا ہے, ذرا سے میں دماغ وہاں چلے جاتا ہے, پہلے کے ساری چیزیں دیکھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور اس کے بعد انسان وہاں تک اپنا دماغ لے کر جائے, اور جب پکا ہو جائے اسی چیز کا اثر لگ رہا ہے, وہی چیز نظر آ رہی ہے, تو وہ مسنون اعمال جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت ہیں ان مسنون اعمال کو انسان کرے. اب یہاں سے لے کے پورے رکوع تک, پورے رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہدایت کی باتیں انسانوں کے لیے نازل فرمائی ہیں وہی ہدایت کی باتیں اللہ رب العالمین نے جناتوں کے لیے بھی نازل فرمائی ہیں, اور یہ ساری باتیں جناتوں کی زبانی آخر رکوع تک چل رہی ہیں. جنات یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا کہا گیا, ہمیں اس بات کا کرنے کا کہا گیا, ہم یہ سمجھتے تھے, ہم وہ سمجھتے تھے. جس طرح انسان یہ غلطی کرتے ہیں اسی طرح جنات بھی یہ غلطی کرتے ہیں. یہ پورے رکوع کے اندر وہ بات ہے, اور پورے رکوع کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان جس طرح مکلف ہے شریعت کا, اسی طرح جنات بھی شریعت کے مکلف ہیں. اگر وہ شریعت کی پابندی کریں گے ثواب اور انعام کے حقدار ہوں گے, اور اگر شریعت کی پاسداری نہیں کریں گے تو عذاب اور سزا کے مستحق ہوں گے. اب یہاں پر جو پہلی آیت کے اندر مشہور معروف واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے آپ کے بعثت سے پہلے جنات جو ہے, شیاطین جو ہے آسمانوں تک پہنچ جاتے تھے اور وہاں فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے کیا فیصلہ کیا دنیا والوں کے تعلق سے, یا دنیا میں اللہ کیا کرنا چاہتا ہے, اللہ کا ارادہ کیا ہے, اور بات آ کر کے لوگوں کے اندر پھیلا دیا کرتے تھے. جس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ لوگ انہیں سمجھتے تھے ہاں یہ واقعی غیب کے جاننے والے ہیں, یہ چھپی ہوئی باتوں کو بتلا دیتے ہیں, یہ پوشیدہ باتوں کا علم رکھنے والے ہیں, اور اس کی طرح سے خود بھی گمراہ ہوتے تھے, دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد اللہ رب العالمین نے وہ راستے مسدود فرما دیے, وہ راستے بند کر دیے. اب وہاں پر شیطان کی انٹری نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کچھ باتیں اچک لیں. اس میں آگے آ رہا ہے کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا, یعنی جب پایا ہم نے آسمان کو ٹٹول کے دیکھا تو ہم نے وہاں پر دیکھا بہت مضبوط چوکیداروں سے اور شہاب ثاقب یعنی ایسے انگاروں سے بھرا پڑا ہے جو بہت زیادہ گرم ہیں, بہت زیادہ گرم ہے ان انگاروں سے. اور دوسری آیات کے اندر آتا ہے کہ جب بھی کوئی شیطان اوپر کی بات اچکنے کے لیے اوپر جاتا ہے, کوئی بات اچک لے اور اچک کر دنیا کے اندر چلا دے, تو اللہ رب العالمین ایک ستارے کے ذریعے اس کو سرزنش فرماتا ہے اور اس کو مارتا ہے, اور وہ اسی حال میں بھاگتا ہے, اور بھاگ کر کچھ تھوڑی بہت جو باتیں سن لیتا ہے وہ یہاں لا کر کو اس کو شائع کر دیتا ہے. اب مثال کے طور پر کوئی نجومی جو جنات سے مدد لے رہا ہے یا شیطان سے مدد لے رہا ہے, اس نے 100 باتیں کسی کے ہاتھ کی لکیر دیکھ کر بیان کری, 99 باتیں اس میں سے غلط تھیں, ایک بات اس کی صحیح تھی, تو لوگ اس کی ایک صحیح بات کی وجہ سے اس کو بہت بڑا مان لیتے. اسی لیے جو کہا نا اللہ کے نبی نے کہ جو بھوشیہ دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس جانا بھی کفر ہے. یہاں کفر کہا ہے, صرف حرام نہیں کہا. وہ اس لیے کہ انسان وہاں جائے گا تو یقیناً اس کی امید ہے کہ وہاں وہ کفر کے اندر پھنس سکتا ہے, کہ وہاں جو 99 باتیں اس نے غلط بولی, ایک بات اگر اس نے صحیح بول دی تو انسان کو لگے گا ہاں یہ تو جو ہے غیب کی بات جاننے والا ہے, جنوں کا حال جاننے والا ہے, انسان کا ایمان خطرے میں آ جائے گا.
تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی اور راستے بند ہو گئے تو شیطان نے کے سردار نے جب ابلیس نے کہا بولے آخر ہمیں اب جو آسمان کی خبریں پتہ کیوں نہیں چل رہی ہیں، ہمیں اوپر جانے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے، آخر ایسا کون سا واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہماری انٹری وہاں پر بند ہو گئی ہے۔ تو اس نے اپنے پورے ہرکاروں کو، اپنے قاصدوں کو، اپنے نمائندوں کو پورے دنیا کے اندر بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو، دورہ کرو، گردش کرو، دیکھو آخر ایسا کون سا عجیب واقعہ ہو گیا کہ یہاں پر عجیب ایسا واقعہ ہو جانے کی وجہ سے جو ہے ہمارے راستے بند کر دیے گئے۔ جب وہ نکلے ہیں تو ایک جگہ پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ جو ہے طائف سے واپسی پر ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کسی ایک ایسے ہی آس پاس کسی علاقے میں داعیانہ سفر کے لیے آپ گئے تھے، اور وہاں سے آپ واپس آ کر کسی ایک جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے اور وہاں تلاوت قرآن کر رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس تلاوت کو شیاطین نے اور جناتوں نے سنا، جناتوں نے اس تلاوت کو سنا اور کہا بولے ہاں واقعی یہی چیز ہوئی ہے، اتنی بڑی چیز جس کی وجہ سے اب جو ہے ہمیں آسمان کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے گئے۔ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے کیا سنا اس کے اندر اور ہمیں کیا کیا رہنمائی کی گئی۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے اس بات کی کہ جناتوں کی ایک جماعت نے اسے سنا، یعنی قرآن کو سنا، تو انہوں نے کہا ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے قرآن کہا، حالانکہ وہ تو جانتے نہیں تھے قرآن ہے یا کتاب اللہ ہے۔ تو قرآن کی جو بات آئی تھی کہ کئی سالوں پہلے شاید سورہ فاتحہ وغیرہ کے تفسیر میں شروع میں بات آئی تھی کہ قرآن جو اس کے کیا مطلب ہے، لغوی معنی قرآن کے کیا ہیں، وہ کئی سارے اس کے جوابات ہیں کہ قرآن کے لفظی معنی، لغوی ڈکشنری کے اعتبار سے اس کے لفظی معنی کیا ہیں، اس کا مین مطلب کیا ہے۔ تو کئی مطلب بیان کرنے، ایک مطلب ہے قرآن اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بار بار پڑھی جائے، قرأ سے بنا بار بار پڑھی جائے اس چیز کو قرآن کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے تھے، بار بار قرآن پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے اس انداز میں اس کو قرآن کہا، حالانکہ وہ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ قرآن ہے یا کتاب اللہ ہے یا اللہ کا کلام ہے، وہ تو ایک عام بات سمجھ رہے تھے۔ لیکن جیسے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہوتے چلے گئے، انہیں پتہ چلتا گیا کہ آپ نبی برحق ہے اور یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ لیکن جو انہوں نے قرآن پہلے کہا اس انداز سے بار بار پڑھی جانے والی چیز کو لغت کے اندر، عربی ڈکشنری کے اندر بھی قرآن کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی وجہ تسمیہ جو ہے، یعنی اس کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، اس کے اندر ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس قرآن کو بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار انسان پڑھتا ہے، اسی لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یہدی جو رہنمائی کرتا ہے، بلاتا ہے ہدایت کی طرف، نیکی کی طرف، چنانچہ ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز ہمارے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ ہمارا رب جو ہے اس کی شان بہت بلند ہے، اس کی کوئی بیوی اور اولاد نہیں ہے۔ اور یہ کہ یعنی قرآن کریم کی ہدایت، اور یہ کہ ہمارا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اب یہاں پہ جو بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں کے بعض بیوقوف لوگ بھی اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے جو اس کی شان کے مطابق، یعنی انسان اور جنات کے اگر گناہوں کو دیکھا جائے یا ان کے معاشرے کو دیکھا جائے اگر، تو بہت ساری چیزیں کامن ہیں، بہت ساری چیزیں مشترک ہیں۔ اور آگے خلاصے میں بات آ گئی ہے کہ جس طرح انسانوں میں اچھے برے ہیں اسی طرح جناتوں میں بھی اچھے اور برے ہیں، اور جس طرح ان کے اندر خوبیاں ہیں اسی طریقے سے ہمارے اندر بھی خوبیاں ہیں۔ کہا ہم یہ گمان کرتے تھے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور یہ کہ ہم میں کے بعض بیوقوف لوگ اللہ کے خلاف یا اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے تھے جو اس کی شان کے مطابق نہیں، اور یہ کہ ہم گمان کرتے تھے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتے ہیں، یعنی ہم یہ سمجھتے تھے کہ انسان اور جنات بڑے نیک اور پارسا ہوتے ہیں، اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان بھی اللہ پر جھوٹ باندھ دیتے ہیں اور جنات بھی اللہ پر، جو بات اللہ نے نہیں کہی ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کر کے کہہ دیتے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے ایک گروہ نے شیطانوں سے، جناتوں کے ایک گروہ سے پناہ چاہی یا مدد حاصل کری، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو انہوں نے ان کو سر پر چڑھا لیا، یعنی جناتوں کو بہت زیادہ سر پر انسانوں نے چڑھایا اس اعتبار سے کہ انہوں نے ان سے مدد حاصل کر کے ان کو سر پر چڑھا لیا۔ اور یہ کہ وہ گمان کرتے تھے، یعنی جنات بھی ہم میں سے جو ہیں وہ یہی گمان کرتے، جیسا تم گمان کرتے ہو کہ اللہ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا، یہ جنات بھی سوچتے تھے۔ اور یہ کہ جب ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اسے سخت مضبوط ترین چوکیداروں سے اور آگ کے انگاروں سے بھرا پایا،
ہم جو ہے سننے کی بعض جگہوں پر بیٹھ جاتے تھے. فمن یستمع الآن، اب جو بھی کچھ سننے کے لیے اس کی طرف کان لگاتا ہے، یجد لہ شہابا رصدا، ایک جو ہے انگارے کو، دہکتی ہوئی آگ کو اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہ پاتا ہے. اور یہ کہ ہم نہیں جانتے، یعنی ہم نہیں جانتے آسمانوں کی جو باتوں کو دعویٰ کر رہا ہے، جو بھوشیہ بتانے والا ہے، جو نجومی ہے یا جو شیطان ہے، اور یہاں پر وہ عامل جو اپنے آپ کو گویا کہ ہم چہرہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں، ہم دل کا حال جان لیتے ہیں. یہ بات بڑی تلخ ہے اور بڑی حقیقت پر مبنی ہے کہ جتنا جھوٹ عامل بولتے ہیں نا، اتنا کوئی نہیں بولتا ہے. ایسا جھوٹ بولتے ہیں، ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ مطلب اللہ کی پناہ، اور باطل میں انسان کو اتار لیتے ہیں. اب ظاہر شد انسان اگر پریشان حال ہے تو پریشان حال یہیں پر تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کا ایمان تبھی پرکھا جاتا ہے کہ جب اس پہ حالات آئیں. ابھی ہم ایمان یقین کی بات کر رہے ہیں، مسجد کے چار دیواریں بیٹھ کے بڑا آسان ہے کرنا، لیکن جب ہمارے سامنے ایسے حال آ گئے، مثال کے طور پر اللہ حفاظت کرے غربت آ گئی، اب غربت کا دین اگر ہمیں نہیں پتہ ہے، غربت کا دین اگر نہیں پتہ ہے تو غربت اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان غریبی سے کافر تک ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس حدیث پہ گرچہ محدثین نے کلام کیا ہے لیکن مفہوم بہرحال بالکل صحیح ہے کہ کاد الفقر وان یکون کفرا، کہ غریبی انسان کو کافر تک بنا دیتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں غربت کی وجہ سے انسان کئی سارے کام، اب یہ انسان کو غریبی کا دین کیا ہے یہ اس وقت پہچانا جائے گا، پرکھا جائے گا جب انسان کے سامنے غریبی آئے گی. اور جس طرح غریبی کافر بناتی ہے، اس طرح مالداری بھی انسان کو باغی بنا دیتی ہے. اب انسان مالدار نہیں ہے، مال تو اس کے بعد ہے نہیں، لیکن وہ جو ہے اس کے سپنے بڑے کہ میرا مال آئے گا تو میں یہ کروں گا، اور وہ گناہوں کے سپنے ہیں. اور مال اگر آ گیا اور انسان نے وہ کام کر دیا تو انسان اللہ کی نظر میں پکڑ والا اس کے پکڑ ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے مالداری کے دین کو فراموش کر دیا. تو دین کا معاملہ عملی جو ہے تجربہ یا پریکٹیکل اسی وقت ہوتا ہے جب انسان فیس کرتا ہے. مثال کے طور پہ نماز پڑھنا بہت موٹی سی مثال ہے کہ نماز پڑھنا ایمانیات میں سے ہے، نماز کا چھوڑنا کفریات میں سے ہے. اب انسان ظہر کی نماز ہو گئی، وہ دنیا کے سارے تقاضے ادھر ادھر کر کے وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، اور الحمدللہ اس معاملے کے اندر مطلب یہ سمجھ لے کہ بڑے قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو دنیا دار کہلاتے ہیں. دنیا دار کہلانے کا مطلب یہ دنیا کی فیلڈ کے اندر ہیں، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی جو ہے پڑھائی لکھائی کر رہا ہے، کوئی دکان میں بیٹھا. کس طرح سے اللہ کے بندے ٹائم سیٹ کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ واقعی داد دینا پڑے گی ان لوگوں کو کہ ہمارے تو بڑا آسان ہے جو ہم ایک جگہ پر رہتے ہیں، نمازوں کے ٹائمنگ سیٹ ہیں. میں اپنا کہہ رہا ہوں، اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں خاص طور پر مدارس اور مکاتب میں لگے ہیں تو نماز پڑھنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے نماز پڑھنا. اور بلکہ یہ سمجھ ہماری نماز کی ترتیب ایسی ہے کہ کوئی سی کلاس کے ٹائم پہ نماز اگر آ جاتی ہے تو بچوں کو ساتھ لے جا کے نماز پڑھتے ہیں، بعد میں کلاس میں آ جائے. ہمارے لیے نماز پڑھنا بہت آسان ہے اور نماز کے چھوڑنے کی وعید بیان کرنا بھی بہت آسان ہے. لیکن وہ لوگ جو دنیا دار سمجھے جاتے ہیں وہ دنیا کے مرحلے کے اندر ہیں، کوئی دکان پر ہے، کوئی کاروبار میں ہے، کوئی جاب پر ہے، کوئی باس کے تانے سن رہا ہے، کوئی گراہکوں کی فکر ہے، کوئی کیا. ایسے حال کے اندر اللہ کے بندے ایسا ٹائم سیٹ کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ واقعی دل کرتا ہے سیلیوٹ کرنے کا کہ واقعی یہ اللہ کے بندے ہیں جو نماز کی ایسی حفاظت کر رہے ہیں. کبھی معلوم کرتے ہیں فلاں مسجد میں کتنی بجے جماعت ہے، فلاں مسجد میں جمعہ کتنی بجے، یہاں سے میری نماز نکل گئی، فلاں جگہ ظہر ملے گی کہ نہیں ملے، دوڑا رہے ہیں گاڑی، کسی طرح سے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں کہ نماز ہمیں مل جائے. واقعی اللہ کے یہاں پر ایسی عبادت قابل قبول ہے. تو لہٰذا امتحان تب ہوتا ہے جب وہ معاملہ فیس کرنا. اب اتوار کے اندر انسان گھر میں بیٹھا ہے، مثلا ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا، انسان نے نماز نہیں پڑھی. اب یہاں پر یہ پہچان کریے، مثال اتوار کے نہیں ہے، اتوار لفظ ایک دم زبان پہ آ گیا، عام مثال ہے کہ اذان ہوئی اور اذان ہونے کے بعد انسان نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا. اب اس کا امتحان ہوگا کہ اس کو نماز والی احادیث پر کتنا اس کو یقین ہے یا نماز والی احادیث پر اس کا کتنا عمل ہے. امتحان اسی وقت ہوتا ہے. انسان بازار سے جا رہا ہے، سامنے سے نامحرم آ رہی ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ کا حکم ہے کہ مومن مردوں کو کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو. اس نظروں کو نیچے رکھنے کا پریکٹیکل باہر ہی ہوگا، مسجد کے اندر نہیں ہوگا. تو جب انسان کے سامنے حالات آتے ہیں اس وقت اس کو پرکھا جاتا ہے کہ اس کا معیار کیا ہے، کتنی بلندی پر یہ چیز یہ ہے. تو بہت سارے عاملین ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اللہ حفاظت کرے ایسے برے کام، ایسے ٹوٹکے والے کام، ایسے غلط کام کروا دیتے ہیں کہ وہ شرک تک انسان کو لے کر چلے جاتے ہیں. اور ظاہر ہے انسان پریشان ہوتا ہے تو کر لیتا ہے. پریشان ہونے کے بعد یہ کام نہیں کرنا یہ اصل عبادت ہے کہ ہاں ابھی حالات ہمارے سازگار نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہم یہ برا کام نہیں کریں گے. ہم قرآن و حدیث کے ذریعے علاج کروائیں گے، ٹونے ٹوٹ کے ہم بالکل بھی نہیں کریں گے. تب انسان کا امتحان ہوتا ہے. اور جب انسان اس امتحان میں
اتر جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین و دنیا دونوں جگہ اس کو کامیابی کا مژدہ سنایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان کو کچھ بات سنتے ونتے نہیں ہیں، اور کوشش کر کے تھوڑی بہت سن لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد صاف ان کا اعلان وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ ہم نہیں جانتے کہ جو شخص زمین میں اللہ رب العالمین نے کیا برائی کا ارادہ زمین والوں کے لیے کر رکھا ہے، یعنی کوئی عذاب ان کے لیے بھیج رکھا ہے، یا ان کے لیے کوئی خیر خواہی کا ارادہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ وَأَنَّا اب یہ بات فرمائی کہ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، کہ ہم میں نیک بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی یعنی بد بھی ہوتے ہیں، ہم میں بھی مختلف راستے ہیں، الگ الگ راستے، اور جس طرح انسان ہے اس طرح ہم بھی ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کو زمین میں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اللہ سے جنگ میں اللہ کو نعوذ باللہ کوئی سوچے کہ میں زیر کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ عام طور پہ جو بات آتی ہے کہ اللہ کو ہرانے والی، ایمان والا تو بہرحال کوئی سوچتا نہیں ہے کوئی انسان اللہ کو ہرا دے گا، کتنا بھی ایمان والے کا کسی بھی اعتبار سے لیول گر جائے، کسی بھی اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے کم ہو جائے، لیکن وہ ان چیزوں کے اوپر سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں نعوذ باللہ اللہ کو ہرا دوں گا۔ لیکن جو عام طور پر غیر مسلموں کا جو معاملہ ہے، بہت سارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ایسی باتیں یا ایسی چیزیں آتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کا، مسلمان کا خاص طور پر دماغ ڈائیورٹ ہوتا ہے، یا ایسی باتیں سمجھ میں آتی ہیں گویا کہ نعوذ باللہ شرک کی طرف لے جانے والی یا شرک کے دروازے کو کھولنے والی ہیں۔ یا اس وقت ہمیں اپنے آپ کو آلہ لگا کے چیک کرنا ہے کہ ہم تو کہیں اس کے اندر ملوث نہیں ہو رہے ہیں، ہماری زبان پہ تو کہیں شرکیہ جملے یا کفریہ جملے نہیں آنے کو، ڈائریکٹ تو الحمدللہ کوئی ایمان والا ایسا نہیں بولتا۔ وَأَنَّا لَمَّا، اور جب ہم نے اسے سنا، ہدایت کو سنا، تو ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ اب جو بھی اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے گا تو اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، نہ اس کو ذلیل ہونے کا ڈر ہوگا، نہ اس کو کسی طرح کی کمزوری کا ڈر ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور ہم میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور ظالم بھی، تو جو اسلام لے آیا فَأُولَٰئِکَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، یعنی جو بھی اسلام لے کر آئے گا اس نے نیکی کے راستے کو پکڑ لیا، یعنی اس نے نیکی کے راستے کو اپنے آپ سے چمٹا لیا، اور وہ آدمی نیک بخت ہو جائے گا جو اسلام قبول کرے گا۔ اور جو ظلم کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب فرمایا مشرکین مکہ کو کہ اگر تم سیدھے راستوں کی طرف چلو گے، یہی بات پوری دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو آسمانوں سے بارش برسانے کا جو وعدہ ہے، اور بارش کے ذریعے جو اللہ رب العالمین کا انسانوں کو غذا دینے کا، روزی دینے کا جو وعدہ ہے، وہ سارے کے سارے وعدوں کا خلاصہ اگر دیکھ لیا جائے، سب کے سب کا خلاصہ تو وہ یہی ہے کہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے جو بارشیں اوپر چلی جاتی ہیں، اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے اگر بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو پرندے جو ہے اپنے پنجروں میں پیاسے جان دے اپنے گھونسلوں میں پیاسے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا وبال اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسانوں کے اعمال اگر بگڑ جاتے ہیں، اعمال اچھے اگر ہیں تو روزی میں برکت بھی ہوگی، اور اعمال اچھے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بارشوں کا نزول بھی ہوگا، اور اس کے ذریعے ساری خیر انسان کو ملے گی۔ کہا کہ اگر تم صحیح راستوں کو پکڑ لو گے استقامت کے ساتھ تو اللہ رب العالمین تمہیں سیراب کر دے گا موسلادھار بارش کے ذریعے، اور اس میں بھی تمہیں آزمائے گا، یعنی جب اللہ کی نعمت آئے گی تب بھی اللہ آزمائے گا اس نعمت میں میرا کتنا حق ادا کرا، اور جو اس کے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس نے دردناک عذاب کے راستے کو پکڑ لیا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، اور یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ جو بات پچھلے رکوع میں بات آئی تھی کہ اگر اللہ مسجد کا ذمہ دار بنائے، اگر اللہ کسی کو مسجد کا ذمہ دار بنائے تو وہ وہاں پر اپنی چودراہٹ، اپنی حکومت، اپنی جو ہے دادا گیری، یہ سارے کی ساری چیزیں باہر رکھ کر آئے، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور یہ اللہ ہی کا گھر ہے۔ بیت من بیوت اللہ، ہر مسجد ہے، ہر مسجد اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے، جو غالباً ہارون رشید یا کسی دوسرے بادشاہ کا ذکر ہے، واقعہ جو ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو یہ کہہ دیا کہ تم جو ہے شام ہونے سے پہلے میری حکومت سے باہر نکل جانا، شام ہونے سے پہلے میری حکومت سے باہر نکل جانا، اگر تم میری حکومت سے باہر نہیں نکلی تم کو طلاق ہے۔ یہ بات بادشاہ نے کہہ دی۔ اب یہ بات جب کہہ دی تو وہ بیوی بڑی پریشان ہوئی کہ حکومت تو اتنی وسیع ہے، حکومت اتنی بڑی ہے، میں اگر آج کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں ہیلی کاپٹر سے اڑوں تب بھی نہیں نکل سکتی۔ اس دور کے اعتبار سے انہوں نے قیاس کرا گھوڑوں کے اوپر کہ بہت تیز رفتار، برق رفتار گھوڑے بھی اگر ہوں گے تو شام سے پہلے میں ان کی حکومت کی سرحد سے نہیں نکل سکتی، تو آخر کیا کروں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مسئلہ گیا، آپ نے کہا بولے کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، شام ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے،
مسجد اللہ کی حکومت ہے خالص، اور واقعی یہ پریکٹیکل بتا دیا کہ اسلامی نظام ہے، اسلامی حکومت ہے، چاہے حکومت وقت کا جو ہے بادشاہ ہو، امیر المومنین ہو، گورنر ہو، قاضی القضات ہو، جلاد ہو، کوئی بھی ہو، مسجد میں نہیں، مسجد کے باہر جو ہے وہ ہے، مسجد کے اندر ایک عام انسان ہے۔ اسی لیے یہاں علماء نے مسئلہ دیکھا کہ کسی امام کے انتظار کے لیے نماز کو تاخیر کرنا، یعنی مسجد کے امام صاحب آ رہے ہیں، ان کے لیے اگر نماز لیٹ کری جا رہی ہے تو یہ کرنا پسندیدہ عمل ہے، یعنی امام صاحب اگر کچھ سیکنڈ لیٹ ہو گئے، یہ ایک آدھ منٹ لیٹ ہو گئے، اور ایک آدھ منٹ انتظار کرنا بھی چاہیے، اتنی بھی جلدی نہیں بچانا چاہیے، 2-1 منٹ تو رک جانا چاہیے کہ امام سے اتفاق سے کبھی لیٹ ہو گئے ہو تو، ورنہ تجربے کی بات تو ہے کہ سب سے زیادہ وقت کا پابند امام مسجد ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے جتنے پروفیشن ہیں ان تمام کے اندر سب سے زیادہ پابند امام مسجد ہوتا ہے، سب سے زیادہ پابند ہوتا ہے وقت کا۔ تو اگر امام مسجد 1-2 میں لیٹ ہو بھی جائیں تو ان کا انتظار کرنا چاہیے، مستحب ہے، کیونکہ امامت کا حق انہی کا ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے ذرا سی تاخیر کرنا بھی امامت میں جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ امیر المومنین بھی کیوں نہ ہو۔ اگر مسلمانوں کا امیر بھی اگر ہے، اس کے امیر صاحب آ رہے ہیں، ذرا وضو سے فارغ ہو جائیں تو ہاں ایک جگہ اگر رواج یہ ہو، ماحول یہ ہو کہ جب تک جیسے نظام الدین میں ہوتا ہے، عام طور پہ نمازیں جو ہے خاص طور پہ عشاء کی نماز کے لیے تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، مثلاً بھائی اگر سارے لوگوں کا پتہ چل گیا، سب کا وضو ہو گیا، سب فارغ ہو گئے، بیت الخلاء سے استنجا سب فارغ ہو گئے، بھائی سب کو نماز ملے با جماعت، تو سبھی کے لیے مسئلہ ہے، تو یہ بہت بہترین اگر ایسا ہو تو۔ لیکن اگر ٹائم متعین اگر ہے تو امیر المومنین بھی اگر ہوگا تو اس کے لیے بھی تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ عام مسلمان کے تو اوقات ہی کیا ہے اس معاملے میں دیکھا جائے تو، اور یہاں اللہ حفاظت کرے کسی کو مسجد کا کوئی عہدہ دے دیا گیا، کوئی ذمہ داری دے دی گئی تو اس کے سرخاب کے پر لگ جاتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ پہلی صف میرے ریزرو ہے کہ امام صاحب کے پیچھے میری رضا، حالانکہ امام کے پیچھے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ کھڑے ہوں قاعدے سے، کہ اگر امام نماز سے حالت ایسی ہو جائے کہ امام کو باہر نکلنا پڑے تو نیابت کر سکے امام کی، یعنی امام اگر کس آگے کرنا چاہے تو وہ نیابت کر سکے امام کی کہ ہاں امام صاحب نماز پڑھنا نہیں پڑھا سکتے اس حال میں، وضو ٹوٹ گیا ہے، جو بھی مسئلہ ہو گیا تو وہ امام صاحب کی جگہ پہ نماز پوری کرا لیں، تو ہونا تو یہ چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک بات جملہ معترضہ کے طور پہ آ گئی درمیان میں کہ اگر اللہ مساجد کی ذمہ داری دے، کوئی بھی عہدہ ہو تو کم از کم اس کو اتنا علم تو سیکھ ہی لینا چاہیے کہ کئی موقع آنے پہ جماعت سے نماز پڑھے تو پڑھ جائے، پڑھا سکے نماز وہ، ایسا نہیں کہ جو سارے کے سارے پورے مسجد دیکھ رہی ہے گھوم کر کہ بھائی کو دعوت کا ساتھی نظر آ جائے، ساری مسجد گھوم، اس میں صدر صاحب کو بھی نہیں پتہ مسئلہ، متولی ہیں جو ان کو بھی نہیں پتہ، سیکرٹری ان کو بھی نہیں پتہ، خزانچی ہیں ان کو بھی نہیں پتہ، تو کم از کم جب اللہ نے ذمہ داری دی ہے نا، اتنا تو سیکھ لینا چاہیے کہ مسجد کی ذمہ داری ہے، امام صاحب کی نیابت ہم کم از کم کر سکیں، اور اس کے بعد ساری کی ساری چیزیں اپنی سارے اثر رسوخ وہ مسجد کے باہر، مسجد کے اندر عام حیثیت سے، مسجد کے خادم کی حیثیت سے رہنا، کو اللہ کے علاوہ یا کسی کی حکومت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا بھی نہیں جائے گا، تو مساجد اللہ کے لیے ہیں، وہاں اللہ کے، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اور جب اللہ کے بندے یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام تلاوت کرتے ہیں قرآن کی یا دعوت دیتے ہیں دین کی طرف، ٹھٹ مار کر بیٹھ جاتے ہیں، اکٹھے ہو کر جم جاتے ہیں، اس طرح سے بات سننا وغیرہ ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا، کہا یہ کام تمہیں نہیں ہونا چاہیے، کوئی دین کی بات کہی جا رہی ہے تو غور و فکر کے ساتھ سنو۔ پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما ادعو ربی، میں تو میرے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ میں ہرگز کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نفع کا نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے سے تمہیں نہیں بتا، قل انی لن یجیرنی، کون ہے جو مجھے اللہ سے بچائے، تم میں سے کون ہے جو مجھے اللہ سے بچائے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پوری امت کی ترجمانی کرائی جا رہی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی نہیں ہے اللہ سے مجھے بچا سکتا ہے۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی کو، اس کے علاوہ میں کہیں جائے پناہ پاتا ہی نہیں ہوں، اللہ کے علاوہ کہیں پر بھی کوئی پناہ نہیں ہے، الا بلہاں، جہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کہا ان کے ذمے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بات کو پہنچا دینا اور پیغام کو پہنچا دینا ہے، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات آئی، کبھی قرآن کریم کا مطالعہ کریں یا دینی کتابیں پڑھنے کا شوق ہو تو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یا پھر یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، ان جیسی آیات کی تفسیر ضرور پڑھیں۔ ان جیسے آیات کی تفسیر پڑھنے کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو امت کے اندر جو فرقہ پیدا ہوا اہل قرآن،
جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں صرف قرآن کا ماننے والا ہوں یا قرآن کے فالوور ہم قرآن کے علاوہ کسی کی بات نہیں بھائی قرآن کی بات منوانے کے لیے بھی کسی انسان کا ہونا ضروری ہے، یعنی قرآن سے فیصلہ کروانے کے لیے بھی کسی حکم کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کی بات تبھی منوائی جا سکتی ہے یا قرآن کی بات تبھی مانی جا سکتی ہے قرآن کو سمجھانے والا کوئی ہو۔ تو ایسے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ فتنہ بویا امت کے اندر کہ ہمارے لیے حدیث کی نعوذ باللہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور حدیث کو انہوں نے ایسا کہا جیسا کوئی بزرگ عالم ہیں یا کوئی صوفی منوش آدمی ہیں، کوئی رشی سنت منی ہیں، اس ٹائپ کے جو لوگ اچھی باتیں کہہ گئے۔ بھائی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی کئی سارے لوگ دنیا میں ایسے جو نبی بھی نہیں تھے بلکہ بعض تو مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن ان کی بڑی اچھی اچھی باتیں مارکیٹ میں چلتی ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، شیئر بھی کرنے، اچھی باتیں ہوتی ہیں، نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور بالخصوص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو صرف ایک ملفوظ کی حیثیت دے دی کہ جس طرح دوسرے لوگوں کی اچھی باتیں ہوتی ہیں اس طرح نبی کی بات بھی صرف اچھی باتیں وہی نہیں ہیں، یعنی اس کو مان لیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں مانا تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ فرقہ امت کے اندر بہت تیزی سے پیر پسار رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، جو کہہ رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لہذا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اور ومن یعص اللہ ورسولہ جیسی آیات کی تفسیر ہم پڑھیں، علماء نے بہت کچھ لکھا ہے اس کے تعلق سے۔ یہ ہمارے دماغ میں بات کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ جس طرح قرآن دلیل ہے اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی دلیل ہیں، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کری اور ساتھ میں رسول کی نافرمانی کری ان دونوں کا ٹھکانہ نار جہنم ہے، اور خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر وہ رہیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے گا جو مسلمان نہیں ہوگا، کافر ہوگا، یعنی جو قرآن کا انکار کر رہا ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو اس کا احادیث کا انکار کر رہا ہے وہ بھی کافر۔ اسی لیے میں نے پچھلے ہفتے ہی بات کہی تھی کہ امت کے اندر جو لوگوں نے علماء نے فتوے دیے ہیں کفر کے الگ الگ، تو کسی نے کس کو کافر کہا ہے، کسی نے کس کو کہا ہے، آپس میں بہت زیادہ اختلافی باتیں ہیں، کسی کے بعض کی نظر میں کوئی دوسرے کو کافر کہہ دیا، کسی نے کسی دوسرے کو کافر کہہ دیا، سارے لوگ اس اعتبار سے کافر ہی ہو گئے، ایک دوسرے کو سب نے کافر بنا دیا۔ لیکن جو مسئلہ نبوت کا ہے اس امت کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر، خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر جو فتنے اٹھے ہیں ان میں دو فتنے ایسے ہیں یا دو فرقے ایسے ہیں جن کو علماء نے علی الاعلان بالاتفاق کافر کہا ہے، یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ایک تو قادیانی فرقہ جس نے نبوت کا دعویٰ کرا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بالاتفاق کافر ہیں، اور ان کی عبادت گاہوں کو اسلامی حکومت کے اندر یا مسلمانوں کی حکومت میں، اسلامی حکومت تو بہرحال کہاں، مسلمانوں کی حکومت کے اندر ان کی مسجدوں کو مسجد بولنے کی بھی ان کو اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف عبادت گاہ اس کو کہتے ہیں، سجدہ گاہ کہتے ہیں، مسجد اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مسجد کی خاص اصطلاح مسلمانوں کی مسجد کے تعلق سے ہے۔ تو ایک بات تو، اور دوسرا یہ فرقہ جو اہل قرآن ہے، یعنی جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم حدیث کو نہیں مانیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا نام ہی رکھ لیا، مثلا بعض لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کے نعوذ باللہ منکر ہیں، وہ قرآن کو مانتے ہیں، وہ حدیث کو مانتے ہیں، بلکہ فقہ کو بھی مانتے ہیں، یہ الگ بات ہے، بعض اعلان کر دیتے ہیں، بعض اعلان نہیں کرتے ہیں، بعض سے ہمارے اختلاف اپنی جگہ، اختلاف ہیں بہت ہیں، اور اس کو بیان کیا جاتا ہے اس مجمع میں جہاں بیان کرنے کی ضرورت ہے، اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان ہیں اور اللہ کے ولی بڑے بڑے لوگ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ نام لیکن انہوں نے اپنا اہل حدیث رکھ لیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قرآن کے منکر ہو گئے، وہ قرآن والے بھی ہیں، حدیث والے بھی ہیں، صحابہ والے بھی ہیں، فقہ والے بھی ہیں، لیکن جو اہل قرآن فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، حدیث دلیل نہیں ہے، وہ فرقہ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن جس نے اپنا نام صرف اہل قرآن رکھ لیا، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے قریبی شہر بھوپال کے اندر ایک فرقہ، ایک جماعت ایسے اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، لیکن وہ اہل قرآن وہ نہیں ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے محبت کے اندر، جذبات کے اندر اپنا نام اہل قرآن رکھ لیا کہ ہم کتاب اللہ والے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں مانتے ہیں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں، نہ معاذ اللہ، وہ خارج ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یا حدیث جو حجت نہیں ہے، دین کے اندر حدیث نص نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا، ان جیسی کتابوں کا یا ان جیسی آیات کا مطالعہ کریں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کی بات ہے۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہاں تک کہ جب وہ چیز دیکھ لے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا تو ہن قریب وہ جان لیں گے کہ من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کس کے مددگار کمزور اور طاقت میں کم ہیں۔ پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی عمدا،
کہ اللہ رب العالمین جس چیز کا تم سے وعدہ کر رہا ہے یعنی قیامت کا، وہ قریب ہے یا دور ہے اس کا علم مجھے نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ عالم الغیب، وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ الا من ارتضی من رسول، ہاں مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ دیکھیں غیب کی خبر جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جس کو غیب کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ بھئی ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے دوزخ نہیں دیکھی، ہم نے آخرت تو بہرحال کسی نے نہیں دیکھی، لیکن جو حال احوال ہیں، فرشتوں کا اترنا، فرشتوں کا نازل ہونا، وہی حتیٰ کہ یہ چیزیں صحابہ نے بھی نہیں دیکھی۔ بعض موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض صحابہ کو کچھ چیزیں دکھا دی، کچھ مدد دکھا دی، گھوڑوں کا اترنا دکھا دیا، بعض موقعوں پر احساس کرا دی۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کو وحی نازل ہوتی تھی، آپ کا جسم تھر بھاری ہو جاتا تھا، ایک موقع میرے ران کے اوپر آپ آرام فرما رہے تھے تو مجھے ایسا لگا میں ران ٹوٹ نہیں جائے کہیں وزن کی وجہ سے، یہ علامات لیکن ظاہر ڈائریکٹ کسی نے نہیں دیکھا۔ اب ایک موقع پر آتا تھا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا لوگوں نے، صحابہ نے، وہ بھی اس شکل میں دیکھا کہ مسافر کی طرح وہ آئے ہیں، اس اعتبار سے گویا کہ فرشتے ہیں، اس اعتبار سے کسی نے نہیں دیکھا۔ تو ساری کا ساری غیب کی جو ہمیں خبریں دی گئیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہی دی گئیں۔ وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جس کو غیب کے بارے میں اللہ مطلع نہ کرے۔ اس لیے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی غیب کی خبریں بتاتا ہے اور وہ امت کو سمجھاتے ہیں، امت کو سکھاتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ بھی لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، جتنی موٹی سی بات ہے، بہت موٹی سی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا علم غیب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، وہ آدم علیہ السلام سے لے کے روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان اور قیامت تک کے آخری آنے والے تمام انسان کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے اور ایک طرف حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم رکھ دیا جائے تو آپ کا علم کا پڑلا جھک جائے گا، آپ کا علم ان تمام پہ فوقیت لے جائے گا، غالب ہو جائے گا۔ تو بالکل موٹی سی بات ہے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ یا تو کم علمی کے بنیاد پر عوام لڑنے لگ جاتے ہیں یا جو صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ورنہ دونوں باتیں قرآن میں ہیں، دونوں باتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کو غیب کی خبریں دی ہیں اور بعض چیزوں کے بارے میں کہا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لا يعلمها الا هو، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہیں۔ تو بالکل موٹی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو جتنی غیب کی خبریں دی ہیں وہ ان کے پاس ہیں، اور جو اللہ نے نہیں دی ہیں وہ نہیں ہیں، اور اس میں کہیں سے کہیں تک ان کی تنقیص نہیں ہے کہ ماشاء اللہ ان کو علم نہیں ہے اس چیز کا۔ کوئی انسان اگر کسی فیلڈ کی، جس فیلڈ کی اس کو ضرورت ہے علم کی، وہ علم اس کے پاس مکمل ہے تو اس کو ماہر کہا جائے گا۔ اگر کوئی دوسری چیز اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا انسان ماہر نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو فیلڈ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، احکامات بتانے کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ تمام کے تمام چیزوں کا مکمل علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، لہذا اس میں زیادہ بحث و مباحثہ کرنے کی، زیادہ غلو کرنے کی، زیادہ حجت کرنے کی اور ایک دوسرے کی دل آزادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں مگر جو اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے تو اس کے لیے اور اس کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مددگار بھی بنا دیتا ہے، اس کے دائیں اور بائیں سے اس کی مدد کرنے والے، اور یہی کہ یہی انعام اور یہی کہ یہی خاص مدد اللہ کی ان لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے جو نبیوں والا کام کرتے ہیں، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کرتے ہیں، حقیقی معنی میں ان کے پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ اور یہ پروٹوکال یا یہ خاصیت اللہ اس وجہ سے دیتا ہے تاکہ وہ جان لیں کہ وہ انہوں نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا، اپنے رب کا پیغام انہوں نے پہنچا دیا جو اللہ رب العالمین نے ان کے سپرد فرمایا تھا۔ اور اللہ کا علم جو ہے تمام کے تمام چیزوں کو محیط ہے، اللہ کے علم سے ہر چیز ہے، ہر چیز سے اللہ رب العالمین باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.